my good friend, the great Imran Khan, thrown in prison. If Sharif, this is unacceptable. So what imprisons my buddy Imran Khan? Mr. President, Imran is in prison. following due legal process. The law must be respected, you know. Legal, well, I don't care. मुझे अपनी कौम पर मुकम्मल भरोसा है और मैं ये पेशिंग गोई कर रहा हूँ कि 24 नवंबर को पूरा पाकिस्तान इस्लाम आबाद पहुँचेगा और आवाम का समंदर हर रिकॉर्ड और कंटेनर को बहा ले जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बैठ के आपकी खिदमत में ये भाई सामने बैठा हुआ आपकी खिदमत में हाजिर है। मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान के एक की मुर्शिद पाक है, जो लोगों के मुर्शिद पाक है, ख़ास तबके के शिद्दत पसंदाना किस्म की जमात है। नाम PTI रखा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये भाई बोचाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़्यादातर नॉन सीरियस जो लोग हैं वही इस पार्टी का हिस्सा हैं, जिन्हों को पैसे ने वो जनाब मजीद इन्हों का हिस्सा बने हुए ने, और हिस्सा बन के तो वो मुल्क के हर बंदे को और मुल्क के इदारों को, स्टेट को, हुकूमत को गालियाँ मुगलजात बकते ही रहते हैं। चुप नहीं करते, हटते नहीं। पता नहीं इन्होंने कुट पेगी तो मिलता फिर इन्होंने हटना है। हुण अज मैं तुहानू दो ऐसी वीडियो दिखानी है कि आप लोगों को जनाब रोंगटे भी खड़े होने चाहिए और आप लोग परेशान भी हो जाएंगे, क्योंकि फितना दज्जाल जो कहा गया था कि दज्जाल का जो फितना आएगा उसमें वो ऐसे ऐसे करतब करेगा कि बंदा हैरान हो जाएगा कि आपके माँ बाप तक को भी वो आपके सामने खड़ा कर देगा ला के। तो मुझे लगता है कि ये फितना चल रहा है, और मैं अब कह रहा हूँ, मैं ये समझने में कासर हूँ कि ये कहीं सोशल मीडिया फितना ही ना हो, क्योंकि इसके ज़रिए आप देखें कि लोगों के वालिदैन को बेशक तस्वीरें लगा के, उनकी वीडियो बना के, उनकी जैसी आवाज़ भी लगाई जा सकती है। मुर्शद जो है PTI का जनाब वो अंदर जेल च है, और अंदर जेल में भी उनको सुकून कोई नहीं आ रहा, और गो के उन्हों की पार्टी जड़ी है जनाब ओदा बेड़ा गर्क हो रहा है। डिजिटल दहशत गर्द जो हैं उन्होंने जनाब डिजिटल मुर्शद बना के लोगों के जज्बात के साथ वो खेल रहे हैं। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले दूसरी जो वीडियो आई है जिसमें ट्रंप जनाब कॉल कर रहे हैं शहबाज शरीफ वजीर आज़म पाकिस्तान को, और ट्रंप क्या कह रहे हैं कॉल करते हुए, पहले आप ये वीडियो देख लें, मैं फिर आपको मजीद इसके बारे में बताता हूँ। The law must be respected, you know. Legal, well, I don't care. You release him, and you release him now. All right, I'll make arrangements. He can be released, but please, let's keep things calm. Well, that's good news, Mr. Prime Minister, but just so you know, we're keeping him in prison for a year. I'm gonna bum Roy Wayne. Call it justice. Stand by for launch command. T-minus 4 minutes. फिर वही झूठा हाल, पता नहीं कब तक अंदर रहना पड़ेगा। टाइटल आपने देख लिया कि बिल्ली को चिछड़ों के ख्वाब। तो ये इसमें आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जनाब जैसे ही उन्होंने हलफ लिया है, गो कि उन्होंने जनवरी के एंड में हलफ लेना है और सीट पे बैठना है, तो वो सीट पे बैठ के जनाब पहली कॉल मारी है उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे बड्डी को बाहर निकाल लें। और लेकिन उसके जवाब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने क्या अगों कि भाई आइन और कानून के मुताबिक ही होएगा जेड़ा होएगा। लेकिन फिर वो कहता है कि रायविंड वाले पासे उन्हें जनाब दो मजाइल चलाते ने कि जी रायविंड के महल वाले पासे उन्हें दो चलाए ने मजाइल। ये यानी कि कहने का मकसद ये है कि ये इस तरह हो सकता है कि कॉल आए, क्योंकि ये कॉल इस तरह ही आ सकती है जिस तरह आई, और उनको ऐसे जवाब मिलना है जो शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को ये जवाब दे दिया है। आपने ये वीडियो देख लिया। दूसरी तरफ PTI के लोगों ने मुकाबले में अपना एक मुर्शद, डिजिटल मुर्शद बनाया, और डिजिटल मुर्शद इमरान खान की शक्ल में है, जो कि 24 नवंबर के एहतजाज और धरने के हवाले से लोगों को उकसा रहे हैं। आम बंदा रेडी अल्लाह या जाहिल आदमी जड़ा होएगा जनाब वो तो सोचने से मजबूर हो जाएगा कि मुर्शद तो साडा बाहर आया पिया,
کیونکہ وہ اسی طرح کی آواز ہے, اسی طرح کی ویڈیو ہے. تو بہرحال اس طرح کی ویڈیو جاری کر کے لوگوں کو پکا یقین ہو جائے گا کہ کوئی بھی چیز سوشل میڈیا پہ اوریجنل نہیں ہے. زیادہ تر 80% جو ہے وہ مواد جو ہے وہ 2 نمبر, غلط, من گڑت اور جھوٹ سے مبنی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ پھر ہمارے جیسے جو لوگ ہیں ان کے ویلاگ دیکھیں گے, کیونکہ ہم نے تو بولنا ہے سچ, اور سچ ہوتا ہے کڑوا ہے, مجبوری ہے ہمارا, ہم نے بولنا انتہائی ضروری ہے بھائی. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈیجیٹل جو مرشد ہے جو پی ٹی آئی والوں نے بنایا ہے, آپ سن لیں کہ وہ موصوف ڈیجیٹل مرشد جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں اپنے مریدوں کے بارے میں, اور اپنے مریدوں کو کیا کہہ رہے ہیں. سن لو بھائی. مجھے اپنی قوم پر مکمل بھروسہ ہے اور میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ 24 نومبر کو پورا پاکستان اسلام آباد پہنچے گا اور عوام کا سمندر ہر ریکارڈ اور کنٹینر کو بہا لے جائے گا. اس دن ایک زبان ہو کر پوری قوم کے یہی مطالبات ہوں گے. نمبر 1, 26ویں آئینی ترمیم کالعدم قرار دے کر آئین کو اپنی پرانی حالت میں بحال کیا جائے. دوسرا, چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی. تیسرا, بغیر ٹرائل گرفتار سیاسی قیدیوں کی رہائی. میرے پاکستانیوں, اب کی بار ہم نے اپنے مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں لوٹنا. دیکھ لیا آپ نے. اسی طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری رہائی کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو میں بھی تانوں آرام نہ نبار بہن دینا. اب دیکھنا یہ ہے کہ بشرا بی بی پشاور میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو اسسٹ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, اور بشرا بی بی باقاعدہ سیاست میں آ چکی ہیں, اور عمران خان صاحب کی بہنیں بھی بیسیکلی سیاست کر رہی ہیں, اور دونوں کی نہیں بنتی آپس میں. اسی طرح فواد چودھری کی بھی نہیں بنتی دوسروں سے, اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی لوگ ناراض ہیں, اور شیر افضل مربت بھی علیحدہ ناراض ہے. اور اسی طرح بیرسٹر گوہر سانو نظر کوئی نہیں آ رہا جناب چیئرمین ہو کے بھی, اور عمر ایوب بھی جناب سمجھ نہیں آتی, وہ اپنے بارے میں بتاتا پھر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, شیخ وقاص اکرم بھی پشاور بیٹھا ہوا ہے, تو بشرا بی بی کے ارد گرد سارے جا کے جناب ہوتے بیٹھے ہوئے نے. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب کالیں بھی آ گئی ہیں, آپ نے دیکھ لی ہیں کہ امریکہ سے بھی کال آ چکی ہے, اور وہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی جو انہوں نے شہباز شریف کو فون کیا ہے. تو یہ جناب اس طرح کا گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے کہ اس طرح ہوگا. پہلے ویڈیو بنائی گئی تھی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان سے آ گیا سی, ہون جناب یہ دسیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چھڈے گا نہیں. حالانکہ عمران خان صاحب بڑے اعلیٰ جیل کے چانسلر بن چکے ہیں, وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے 38-36 لوگوں کے ناموں میں ان کا نام ہی نہیں آیا, لیکن یہ ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے لازمن چانسلر ہیں. اور اڈیالہ جیل سرکار جو ہے, اڈیالہ جیل میں بیٹھی جو سرکار ہے جناب, ان کی حتی الامکان کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تشدد کر کے لاشاں سٹ کے خون بہا کے میرے باہر والے مرید کچھ نہ کچھ کرن. لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نہ یہ مولانا فضل الرحمان ہے, اور نہ یہ تار القادری ہیں کہ جن کی جماعت کے لوگ, اور نہ یہ جناب لبیک والے ہیں کہ جو آپ کے چکر میں آ جائیں گے. یہ جناب ماڈرن لبرل قسم کی زیادہ تر لوگ ہیں جو کہ امریکہ کا جھنڈا بھی لے کے آ جاتے ہیں سوابی کے جلسے میں اور دوسروں پہ ڈالتے ہیں, لیکن پھر وہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ وہ سوابی کے جلسے میں, پی ٹی آئی کے جلسے میں جو بندہ جھنڈا لے کے آیا تھا وہ جناب پی ٹی آئی کے ایک میئر کا چھوٹا پائی سی بھائی, وہ بھی پتہ چل گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جناب پیسہ ٹکٹ نہیں دے رہے انہوں, اور سپورٹ بہت زیادہ ہے, اور کافر نے ٹھیک پاکستانیوں کو آپس میں صحیح استعمال کیا ایک دوسرے کے خلاف, اور صحیح معنوں میں پیسے ونڈ کے, اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی پاکستانی آپس میں لڑ رہے ہیں, ملک کے اندر بھی اپنی ریاست اور اپنے حکومت کے خلاف لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو میں تو اس لیے بولنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ وہ موقع ہے جس میں جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کہ آپ کے ملک میں فساد پیدا کرنے والے کون لوگ ہیں, کون سا ٹولہ ہے جو ملک کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا, اور ملک کے اندر جو بھی بڑے ایونٹ ہونے لگتے ہیں تو وہ بیرون ملک سے آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے یہ جیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ملک کے حالات نہیں ہیں ٹھیک, ہمارے ملک کے حالات, تو اس ملک سے نہیں بڑھو. اسی لیے اس ایک پارٹی کی وجہ سے ہی آپ کو پتہ پاکستان میں انویسٹر بھی نہیں آ رہا, اور چائنا ویسے ناراض ہو رہا ہے کہ وہ چائنیز اکثر حادثات ان کو ہو رہے ہیں پاکستان میں, اور انہوں نے کہا کہ ہم پھر اپنی ہی سیکیورٹی لے کے آ جائیں گے سی پیک. لیکن سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے, جو مرضی کر لیں, پھر بھی اس ملک کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو جاتا ہے خود ہی. اور آپ دیکھیے گا کہ جو اس وقت فوجی کی عادت ہے وہ بھی متحرک ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, اور یہ جو ایک جماعت ہے اس کی حتی الامکان کوشش ہے کہ پاکستان کو پیچھے لے کے جانا ہے. لیکن موجودہ حکومت اور پنجاب کی حکومت نظر آ رہی ہے کام کرتے ہوئے, تو اسے مننا یا نہ منو, لیکن خیبر پختونخوا کی ایک واحد حکومت ہے جس کا صرف کام ہی یہ ہے کہ جناب توڑ پھوڑ فساد, اور اسلام آباد وفاقی دارالحکومت
دارالحکومت میں پہنچو. اور اب وہاں سے بی بی نکل کے بھی آ گئی ہے مرشد پاک کی بیگم, اور وہ بی بی نے بھی جناب وہاں سے عملی سیاست کا آغاز شروع کر دیا. پچھلے ویلاگ میں آپ کو میں نے ساری تفصیل بتائی تھی, تسی بھی اتنے جے میں بھی اتنے, انشاءاللہ تسی ویکھو گے یا تے سدھر جان گے, ورنہ انہاں سارے دی شہریت شوریت اتوں دی بھی ختم اتوں دی بھی ختم. تسی دیکھتے جائیں آپ. بس میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ کسی صورت میں یہ رسک نہیں لیا جا سکتا کہ ان کی مرشد پاک کو باہر نکال دیا جائے اور وہ پھر دوبارہ لڑائیاں شروع کر دے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مجھے فوری طور پہ اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. ہمیشہ خوش رہیں, پاکستان سے محبت کریں, پاکستان کے اداروں سے بھی محبت کریں, اور تاکہ ملک کے اندر یہ فسادی جو ہیں یہ خود ہی دب جائیں. جب زیادہ لوگ پاکستان سے اپنے ملک سے محبت کرنے لگ جائیں گے, اداروں سے محبت کرنے لگ جائیں گے. لو یو ہو گیا پائی, مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.